بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی، یعنی اتنی زور سے ہنس دی نماز میں کہ اس نے آپ بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والیوں نے بھی سب نے سن لی، جیسے کھل کھلا کر ہنستے ہیں، سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب یہ مسئلہ دیکھیے، ایسا ہے، اب کوئی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی، عادتاً سامنے بیٹھ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ وہ بات سن کر نماز پڑھنے والی بچی جو ہے اس کی ہنسی نکل گئی۔ اگر زور سے ہنسی نکل گئی تو اس کی نماز بھی چلی گئی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا۔ پھر سے وضو بنائیں، پھر سے نماز پڑھیں۔ ہنسنے میں سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے کو آواز سنائی دے مگر سب پاس والیاں نہ سن سکے، اگرچہ بہت ہی پاس والی سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر اتنا ہنسی نماز پڑھنے والی لڑکی کہ اس کی جو آواز ہے خود سنی، وہ پاس والے نہیں سنے، تو اس سے خالی غور سے سنیے، اس سے خالی نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہ نکلی، تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی۔ یہ بھی غور سے سمجھیے گا، وہ صرف مسکرائی، آواز نہیں آئی، نہ خود کو آئی نہ پاس والیوں کو، تو نہ نماز ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا۔ البتہ چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہوئی ہو، زور سے نماز میں ہنسے یا سجدے تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آئے تو وضو نہیں جاتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ مسئلہ: وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں، مطلب کچھ نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنی جگہ کے پھر ترک کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ: وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ بدون لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا گناہ کی بات ہے۔ ناظرین، غالباً بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ ننگا بچہ نماز کے سامنے آ گیا، یا وضو کی ہوئی عورت کوئی ننگے بچے یا بچی کو دیکھ لیے، یا کسی کا موشن دھلا دیے، کسی کو صاف کر دیے، تو ان کا وضو جاتا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے ناظرین، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، بس ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کسی کا برہنہ جس میں چاہے بچہ ہو یا بڑے ہو دیکھنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو ہمارا جسم کسی کو دکھانا نہیں چاہیے، پردے کی چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر بے ہوش ہو گئیں اور جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر ہو رہا ہو، اور ایسے ہی تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا، کیونکہ نشہ کرنا تو حرام ہے، اور نشے کی چیز کھا لیے اور آپے سے باہر ہو گئے تو آپ کا وضو بھی چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ تمام باتیں اچھی سے سمجھیے گا، ازبر کیجیے گا۔ مسئلہ: جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں ہوتی۔ اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی بھر منہ نہیں ہوئی، اور اس میں کھانا یا پانی یا پیٹ یا جمع ہوا خون نکلا تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے۔ اور اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر قے ہو جاتی اور خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، نجس یعنی ناپاک، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ دیکھیے ناظرین، اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے، غالباً جب ہم کو الٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گلاس یا لوٹا لے کے منہ کو لگا لے کے کلی کر کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا، لیکن وہ لوٹا ناپاک ہو گیا، اس کو اچھی سے صابن سے صاف دھو کے صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ پاک میں شمار نہیں ہوتا، وہ ناپاک میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہو کہ اب چلو سے پانی لے کے ہاتھ میں
کلی کرنا چاہیے۔ پاکی آدھا ایمان ہے ناظرین، تو پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ، چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے مطلب تھوڑی تھوڑی جو دہی نکلتا نا بچوں کے منہ سے، اس کو بولتے ہیں۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر بیس کے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، یعنی بچے کا منہ بھر کے خے کر لیا اور وہ خے ماں کے دوپٹے پہ لگ گیا، تو ماں وہ دوپٹے کو دھوئے تو وہ دوپٹہ پاک ہوتا۔ اگر ماں وہ دوپٹے کو نہیں دھوئے نا تو وہ نجس رہتا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو ایسا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن پھر بھی وضو کر لینا بہتر ہے۔ وضو کب ٹوٹا ہم کو اچھی سے یاد نہیں ہے تو نماز تو ہو جاتی، لیکن بہتر کیا ہے پھر سے وضو کر لینا۔ مسئلہ، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں عضو دھویا یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے۔ اگر وضو کر چکنے کے بعد شک ہوا ہو تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی تو اس کو کر لے۔ مسئلہ، بے وضو قرآن مجید کو چھونا درست نہیں، ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے، دوپٹہ یا کرتے کے دامن سے، جبکہ اس کو پہننے اور اوڑھے ہوئے ہو تو اس سے چھونا درست نہیں۔ ہاں اگر، کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف ہے، ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو اب ہم چلے گئے، اب ہمارا وضو ٹوٹ گیا، وہیں پہ قرآن شریف رکھی ہوئی تھی، اب وہاں سے اٹھانا ہے، کیسا کرنا؟ تو اگر ارجنٹ ہے، کچھ ضروری ہے ایسا کہ قرآن گرنے کا اندیشہ ہے یا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا، جو ہمارے بدن سے جو کپڑا لگا ہوا ہے وہ کپڑا نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے صاف کپڑا لینا، صاف کپڑا لے کے قرآن شریف کو پکڑ کے اٹھا کے رکھنا وہ صاف کپڑے سے۔ ایسی بات بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو قرآن شریف کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے جب پڑھیں ہم قرآن شریف اس کو جب کا جب اٹھا کے رکھ دینا، ویسے ہی وہاں پہ نہیں چھوڑنا۔ اور وضو نہ ہونے کی حالت میں زبانی پڑھنا بھی درست ہے، اگر کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسی تعویذ کا اور ایسی تشتری چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوں، خوب یاد رکھو۔ یعنی پہلے زمانے میں ناظرین جو ہمارے نانی امی دادی امی وغیرہ تھے، ان کی امیاں جو تھی نا، غالباً میں نے بھی دیکھا ہے کہ کٹورا ہوتا ہے اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، نقش کی ہوئی ہوتی ہے، ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے، یا کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے گلاس کے اوپر، یا پلیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر قرآنی آیتیں جس کا بے وضو چھونا مطلب جائز نہیں، اسی طرح برتنوں کو بھی بے وضو نہیں چھونا چاہیے کیونکہ وہ لکھی ہوئی ہے نا، اس لیے بہتر ہے کہ ایسے برتن نہ بنوائیں نہ خریدیں، اگر سامنے آ گئے تو وضو بنا کر ان کو اٹھائیں۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، جس کا ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان تک پہنچانا فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ جب وہ خود جانتا ہو۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے اور آگے بڑھائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔